سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم زاہد ترین صحابہ میں سے تھے۔ آپ کے مقدس قلب میں اور پاکیزہ روح میں دنیا سے محبت اور لالچ بالکل نہیں تھا۔ آپ نے بیکار رہنا نہیں سکھایا۔ سیدنا علی پاک نے بیکار رہنا نہیں سکھایا، کچھ کرو، کما کر محنت کرو۔ ایک وقت تھا جب آپ مجاہدے کے ساتھ، محنت کے ساتھ کہیں پانی کے وہ ڈول کھینچ کر کھجوریں حاصل کرتے اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ کبھی کسی قسم کی مشقت اور مجاہدے کرتے، کبھی کسی قسم کی مزدوری کرتے۔ ایک وہ وقت تھا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اموال غنیمت آئے تو چونکہ حضرت عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ جن کے لیے اسلام میں زیادہ خدمات ہیں ان کی خدمت بھی زیادہ ہوگی، ان کا حصہ بھی اموال غنیمت میں زیادہ ہوگا، جن کی اسلام کی بنیادی ابتدا میں خدمات ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اچھی خاصی دولت اس دور میں آپ کے پاس آئی۔ یہی زہد کا پتہ چلتا ہے۔ بھی ایک ہے وہ جس کے پاس شے ہی کوئی نہیں، وہ زاہد بنے تو کیا زہد ہوا؟ بھئی مجبوری اس کی تو ہے، کھانے کو چیز ہی کوئی نہیں۔ زاہد یہ ہے جس کے پاس اسباب ہوں، دولت کے انبار ہوں، پھر وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے سادگی اپنائے اور گزر جائے، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اس طرح اور بھی کئی لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس بڑی دولت ہمارے دور کے اعتبار سے کھربوں تک وہ مالکیت پہنچتی ہے، کروڑ نہیں، ارب نہیں، کھرب اور کئی کھرب تک پہنچے گی وہ۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کیا کیا؟ اس سے ایک علاقے میں زمین خریدی، خرید کر چشمے اس میں اگائے، ملک شام سے کاریگر بلوا کر یمبو کے علاقے میں۔ اس کے بعد اس زمین کو آباد کیا، وہاں باغ لگائے اور پھر وہ زمین وقف کر دی، ایک نگران متولی مقرر کر دیا اور وہ زمین وقف کر دی اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ تو اس طرح اور بھی کئی چیزیں۔ اپنے دور خلافت میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے جو لباس پہنا ہوا تھا، کسی نے کہا یہ ہمارے امیر المومنین کا لباس کتنے کا آیا ہے؟ وہ کہ بالکل سستا سا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا 5 درہم کا، 5 روپے کا، 5 درہم کا۔ فرمایا اس میں بھی میں علی ہوں، میں کچھ اور نہیں بن گیا۔ جو اللہ پاک نے مجھے شان دی، عزت دی، وہ اس میں بھی ہے میرے پاس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا آج کا صدقہ 40 دینار ہے۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا۔ اب 40 دینار کتنا بنتا ہے؟ حساب کریں۔ 1 دینار آج کے ریٹ میں وہ 60,000 سے اوپر ہے، تو 40 دینار تو یہ لاکھوں کی رقم بنے گی نا، 24 لاکھ یا شاید اس سے بھی زیادہ بن جائے۔ تو یہ بہت بڑی رقم، وہ 1 دن کا صدقہ حضرت علی کا۔ لیکن اپنی لباس بھی سادہ، خوراک بھی سادہ، انداز بھی سادہ، رجوع اللہ اور خلق خدا کی خدمت ہو رہی۔ یہ بات امام جلال الدین سیوطی نے ابن ماجہ کی شرح میں لکھی، اس طرح جمہرۃ الامثال میں ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہاں ایک کتاب پڑھی ہے مجموع بحار الانوار، اس کے مصنف تھے محمد طاہر۔ دور طالب علمی میں ان پر غربت آئی اور بڑی پریشانیاں انہوں نے جھیلیں، تو اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر تو مجھے عالم بنائے اور پھر میرے پاس اسباب یسر کے میسر ہوئے، فراخی مجھے دی، تو میں طلباء کی خدمت کیا کروں گا اور ان کو ہر طرح سے، کوئی بھی دین کا طالب علم ہوگا تو میں اس کو ہر طرح کی آسودگی اور آسانی میسر کیا کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے ان کو علم بھی دیا
اور پھر فراخی کے اسباب بھی دیے۔ تو مجموع البحار میں 5ویں جلد میں انہوں نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے کہ مال دولت جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں پسند، لیکن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور دین میں ثواب اور برکت حاصل کرنے کے لیے تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اس بات میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول آپ نے ذکر کیا ہے، جو اکابر مفتی اور مجتہد صحابہ میں سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد فتویٰ میں وہ مرجع عام تھے، عام رجوع تھا لوگوں کا عبداللہ ابن عباس کی طرف۔ چند مفتیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حسنین کریمین، یہ چیدہ لوگ، ان کے سوا کوئی قابل ذکر، کوئی اس طرح کا معیار کا مفتی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس دور میں ہر بندے کو فتوے کا اس طرح تو نہیں نہ تھا ہمارے دور میں، جس طرح حشرات الارض کی طرح مفتی نکل آتے ہیں، موسم برسات کے پتہ نہیں کیا کہہ لیں۔ وہاں یہ تھا کہ اہلیت کے بغیر کسی کو اجازت نہیں۔ تو یہ بڑے خاص لوگ چیدہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اگر میں ہر روز 1000 درہم خرچ کروں اور 80 سال تک کرتا رہوں، 80 سال تک ہر روز 1000 درہم خرچ کرتا رہوں، تو اتنی رقم میرے پاس اس وقت موجود ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ کوئی نئی آیت اور نیا خرچہ تو الگ ہے نا، تو یہ بڑی بھاری رقم بن جاتی ہے۔ سال کے 355 دن تو ہوں گے نا اسلامی سال کے بھی، تو 355 دن پھر 80 سال، کتنا فگر بنے گا؟ اور ہر دن کا 1000 درہم، یہ ایک سال کے 3,55,000 روپے بنے۔ اگر روزانہ کا 1000 درہم تو یہ روپے نہیں ہے، درہم، اور ایک درہم وہ تقریباً 300 روپے سے اوپر بنتا ہے۔ یہ جواہرات الامثال میں بھی یہ بات ابن عباس والی موجود ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، انہیں حضور علیہ السلام نے طلحۃ الفیاض اور طلحۃ الخیر کا لقب دیا تھا، بڑا سخی، بڑی بھلائیوں والا۔ حضرت طلحہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 4 لاکھ درہم خیرات کیے، اور ایک درہم 300 روپے کا، بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی۔ یہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے 100 ڈھیر چھوڑا، ہر ڈھیر اتنا بڑا تھا جس میں 3 کنتار سونا، اور ایک کنتار ہوتا ہے 12,000 دینار کا۔ او آتے تم احداہن کنتارن، قرآن پاک میں جہاں ہے اس کی تفسیر دیکھیں، ایک کنتار ہے 12,000 دینار، تو ان کے ہر توڑے میں 36,000 دینار تھے، بڑے بڑے بورے ہوں گے، اور 100 بورے تھے سونے کے۔ تو یہ حساب کرتے رہے کتنی بڑی رقم بنے گی۔ یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ طبقات ابن سعد میں، لسان العرب میں، نہایہ ابن اسیر میں، تہذیب اللغت میں، زمخشری کی الفائق میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرب خداوندی وہ صرف محتاجی اور فقر میں بند نہیں، ہمیں تو سکھایا گیا یوں کہو فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی بھلائی بھی مانگے۔ اس مسئلے میں بحث ہے، فقر افضل ہے یا غنا افضل ہے، بڑی بحث علماء نے کی، مشائخ نے بڑی کثرت سے اس پہ بحثیں کی۔ مجھے سب سے زیادہ پسند موقف جو ہے وہ ہے داتا علی حجویری کا۔ آپ نے کشف المحجوب میں فرمایا، ایک وہ آدمی ہے جس کو مال دولت ہونے سے اضطراب ہوگا اور نہ ہونے سے اطمینان ہے، اس کے لیے فقر افضل ہے۔ ایک وہ ہے جس کے لیے مال دولت نہ ہونے سے اضطراب ہوگا اور ہونے سے اطمینان ہے، تو اس کے لیے ہونا افضل ہے۔ ایک وہ ہے جو صاحب عیال ہے،
جس کے ذمے ہیں بیوی بچے والدین بہن بھائی، فرماتے ہیں اس کے لیے کچھ ہونا افضل ہے۔ اپنی ذات پر زہد کر، دوسرے اہل عیال اور ذمہ دار ان کا زہد، زبردستی کا زہد تو نہیں نا۔ تو یہ داتا علی حجویری نے جو یہ تقسیم کی نا، یہی خلاصہ ہے امام غزالی کی تعلیمات کا، قوت القلوب کا، اور بہت سی دیگر صوفیاء کی کتابوں کا۔ باقی بحث میں وہ لوگ بعض اوقات ایک طرف یا دوسری طرف نکلتے ہیں، لیکن داتا صاحب نے جو بیان کیا وہ بہت ہی عمدہ ہے کہ جس کا اطمینان ہے دولت ہونے سے، تو اس کے لیے دولت کا ہونا بہتر ہے۔ مقصد تو ہے عبادت میں مطمئن ہو کر عبادت کرے، اور جس کا اطمینان ہے دولت نہ ہونے میں، اس کے لیے نہ ہونا بہتر ہے۔ کہ اگر ڈھیر لگے ہوں اور ہر وقت فکر ہی رہے ادھر ہی، اور دوڑا لگاتا پھرے، ادھر چور نہ لے جائیں، ادھر یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یا کہیں سے دھوکہ نہ ہو جائے وغیرہ، وہ بھی غلط۔ یہ بھی احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کفایت شعاری کے ساتھ فضول خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق خرچ سے کنجوسی نہ کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ پھر اگر کسی کا زاویہ نظر یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی میں خدمت کروں، تو اس کے لیے مال کا جمع کرنا بھی ٹھیک ہوگا، لیکن ساتھ ضرورت میں خرچ کرتا رہے۔ اور اگر کوئی صرف اس لیے جمع کرتا ہے کہ میں فخر کروں اور لوگوں سے بڑا بنوں اور لوگوں کو حقیر جانوں، تو ظاہر ہے یہ پھر حرام ہوگا اور کافروں کا طریقہ ہے۔